یہ اصل میں قانونی ضرورت ہے، اس میں کوئی کسی کی توہین کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ آپ جب سزا دیتے ہیں تو آپ کو متعین طور پر بتانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سزا کے واقعات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات نقل ہوئے ہیں، اس میں آپ نے 10 پہلوؤں سے متعین کیا ہے پہلے کہ جرم ہوا کیا ہے۔ تو یہ بحث جو ماعز کے بارے میں ہوئی، جس کی طرف آپ کا غالباً اشارہ ہے، اس کی ابتدا بھی مجھ سے نہیں ہوئی، یہ بحث اصل میں مولانا حمید الدین فراہی نے پہلے کی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے رسالے میں یہ بتایا کہ جو رجم کے واقعات ہوئے ان کا باہمی تعلق کیا تھا قرآن مجید کے ساتھ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، ہم کس طرح سے اس کو متعلق کریں گے۔ پھر اس کے بعد استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں یہ بحث کی، اور میں نے تو اسی کو نقل کیا ہے کیونکہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، البتہ میں اس پورے معاملے کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو میں نے استدلال کے ساتھ بیان بھی کیا، اور میں نے استاد امام کی مدافعت بھی کی ہے اسی اصول پر کہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ تو جب کسی جرم کی تحقیق کا معاملہ ہوگا تو وہاں یہ متعین کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں کہ کون شخص ہے، جرم کیسے ہوا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، سزا اور جرم کی باہمی مطابقت کیا ہے۔ یہ ساری بحث یہ ہے۔ ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو قانون اور علم کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال جب آپ دین کو واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بعض اوقات پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جاتا ہے کسی چیز کا۔ یہ اسی داعیے کے ساتھ یہ معاملہ مولانا امین حسن نے کیا ہے، اسی داعیے کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، اس کو اس پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں تو آپ کیسے